अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। मशरिक़ वस्ता की जंग जैसे ही अपने चौथे हफ्ते में दाखिल हुई, खित्ते की सिफारतकारी में गैर मामूली तेज़ी नज़र आने लगी, जिसमें पाकिस्तान एक अहम किरदार के तौर पर उभर रहा है। बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स और हुकूमती ज़राए इस बात की निशानदही करते हैं कि इस्लामाबाद वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान एक फ़ाल सालिस की हैसियत इख्तियार करता जा रहा है। इस सिफारती पेशरफ्त में पाकिस्तान तन्हा नहीं, बल्कि तुर्की और मस्र के साथ एक मरबूत हिकमत अमली के तहत काम कर रहा है। इत्तलात के मुताबिक इस फरीक़ी कोशिश के इब्तिदाई नताइज उस वक्त सामने आए जब अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के तवानाई के ढांचे पर हमलों को 5 दिन के लिए मौखर करने का ऐलान किया। इसे खुफिया सिफारतकारी की एक ठोस कामयाबी करार दिया जा रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स और एक्सियोस की रिपोर्ट्स इस सिफारती अमल की गहराई को मजीद वाज़ेह कर रही हैं। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की और मस्र के आला हुक्काम ने अलग अलग अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से राबते किए और दोनों ममालिक के दरमियान पैगामात का तबादला करवाया। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान कोई बराह रास्त राबता नहीं हुआ, जिससे पाकिस्तान जैसे सालिस की अहमियत मजीद बढ़ गई। यही खामोश सिफारतकारी वो रास्ता बन रही है जो बज़ाहिर नामुमकिन नजर आने वाले मुज़ाकरात को मुमकिन बना रही है। पाकिस्तान के सिफारती किरदार को मज़ीद तक़वियत उसके आला सतही रवाबित से भी मिलती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया, जबकि वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने भी अब्बास अराग़ची से राबता किया। उधर फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान भी गुफ्तगू रही, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि पाकिस्तान बैक वक्त दोनों फ़रीक़ैन के साथ राबते में है। यही दोहरी रसाई पाकिस्तान को दीगर इलाकाई ममालिक के मुकाबले में मुनफरिद बनाती है। ईरान के साथ जोग्राफियाई क़ुर्बत, तारीख़ी ताल्लुक़ात और अमरीका के साथ सिक्योरिटी और सिफारती रवाबित पाकिस्तान को एक ऐसा पुल बनाते हैं जो बाहमी अदम एतमाद के माहौल में भी राबते को मुमकिन बनाता है। इत्तलात के मुताबिक इस्लामाबाद अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की मेज़बानी कर सकता है। अगरचे इसकी बाज़ाब्ता तस्दीक भी नहीं हुई, ताहम इस पेशरफ्त के बावजूद बहुत से सवालात अभी भी मौजूद हैं। ईरान ने बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की तरदीद की और सख्त शराइत पर कायम है, जबकि अमरीकी मोहलत भी आर्जी है। ऐसे में पाकिस्तान, तुर्की और मस्र की मुश्तरका सिफारतकारी किस हद तक पायदार नताइज दे सकती है, यह भी वाज़ेह नहीं। यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि पाकिस्तान, जिसने हमेशा ही अरब दुनिया और ईरान के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखा है और किसी एक फ़रीक़ की मुकम्मल हिमायत से गुरेज किया, क्या इस बार भी उसी मतवाज़न हिकमत अमली को बरकरार रखते हुए एक मौसर रीजनल स्टेबलाइज़र के तौर पर सामने आ सकेगा, जबकि इसके अमरीका के साथ भी बेहतर ताल्लुकात हैं और वाशिंगटन पाकिस्तान की सिफारती तवाज़ुन बरकरार रखने की सलाहियत से बखूबी आगाह है। तो क्या इस मौके को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ये जंग रुकवाने में अपना किरदार अदा करके खुद को खित्ते बड़ी सिफारती कुव्वत के तौर पर मनवा सकेगा? प्रोग्राम में इसी पर पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, रज़ा रूमी और आमिर अहमद खान साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। मशरिक़ वस्ता की जंग, आलमी रिपोर्ट्स, बड़े सिफारती ब्रेक थ्रू के दावे, इस्लामाबाद अहम सालिस के तौर पर उभर रहा है। क्या मशरिक़ वस्ता की जंग में पाकिस्तान ही बेहतरीन सालिस का किरदार अदा कर सकता है? ज़ैगम साहिब, जो सूरत हाल सामने है, एक तरफ चीन, दूसरी तरफ ताल्लुकात, पाकिस्तान ने कैसे बैलेंस रखा? एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ अरब ममालिक, पाकिस्तान तवाज़ुन से चलने की कोशिश में रहा। मिस्र और तुर्की क्या ऐसी पोजीशन में है? पाकिस्तान को एक एज है क्या? एक जो सिफारतकारी है ये पाकिस्तान को सिफारती क़ुव्वत देगी, दे रही है? पाकिस्तान सफारती कामयाबियाँ गैर मामूली, इसमें कोई शक ही नहीं। ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान की बाकी पॉलिसियों को देखें, पाकिस्तान के माशी हालात को देखें, तो ये और भी ज़्यादा गैर मामूली लगते हैं। और ख़ास तौर पर अगर उसका आप मवाजना करें पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत से, जो इतनी बड़ी मईशत है, इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन किस तरीके से वो सफारती तौर पर एक लाइट वेट साबित हो रहा है, गैर अहम साबित हो रहा है। और उसके अपने तमाम एक्सपर्ट्स सिवाय मोदी के सपोर्टर्स के ये कह रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि दुनिया बदल रही है। जो सुपर पावर्स थी, जो ग्रेट पावर्स थी, वो उलझी हुई हैं। जो वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका ने बनाया था, जो लिबरल ऑर्डर था, जिसको वो रूल बेस्ड ऑर्डर कहते थे, वो बिखर रहा है और बड़ी ताकतें खुद डेड लॉक्ड हैं। ऐसी सूरत हाल में मिडिल पावर्स उभर रही हैं। दरमियानी
سطح کی طاقتیں ان کا ایک دور بن کے ابھر رہا ہے جو سفارتکاری کے ذریعے سے جو بڑے بڑے مسئلے تھے ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور عالمی استحکام میں وہ مینیجرز کا کردار ادا کر رہی ہیں. تو پاکستان ان ممالک میں پیش ہے. صرف پاکستان نہیں ہے اس میں. ترکی بہت اہم ملک ہے, وہ یہ رول ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مصر کر رہا ہے. عمان نے کافی یہ کوشش کی ہے. لیکن پاکستان یقیناً سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے ان تمام ملکوں میں بھی ایک مڈل پاور کے طور پر. اور یہ جو کامیابی ہے یہ غیر معمولی کامیابی بیٹھے بٹھائے نہیں مل گئی. دیکھیں اس کے لیے بہت زبردست ڈپلومیسی کرنی پڑتی ہے اور اس ڈپلومیسی کی پاکستان کی تاریخ بھی ہے کہ کس طرح کی جو بیلنسنگ چاہیے ہوتی ہے. آپ مخالفین کو تبھی ایک ٹیبل پہ لا سکتے ہیں نا کہ جب آپ نے ان کے جو تعلقات ہیں آپس کے تعلقات ہیں اس میں بیلنس رکھا. دیکھیں پاکستان نے جس طریقے سے چین اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بیلنس کیا وہ پاکستان کی سفارتی تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ. اور صرف یہ نہیں کیا, چین اور امریکہ جو ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے تھے, جن کو کوئی تعلقات نہیں تھے, ان کے درمیان میں تعلقات بنانا 20ویں صدی کی جو بڑی ڈپلومیٹک بریک تھروز تھی ان میں سے ایک تھا. پھر پاکستان نے جس طرح ایران اور عرب ممالک کے درمیان میں اپنے تعلقات کو بیلنس کیا. اور آپ ابھی آ جائیں تو جس طرح پاکستان, امریکہ, عرب ممالک, ایران, ان سب کے تعلقات کو جس طرح بیلنس کر رہا ہے اس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا. کیونکہ آپ ایک مڈل گراؤنڈ, آپ ایک ایسی جگہ بن ہی نہیں سکتے جہاں سب لوگ اکٹھے ہوں جب تک کہ فریقین آپ پر اعتماد نہ کرتے ہوں. اگر ایران کہے گا مجھے اعتماد نہیں ہے پاکستان پہ تو وہاں کیسے وہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں یا کیسے آپ کو یہ دے سکتے ہیں جو آپ کو انہوں نے پوزیشن دی. اسی طرح امریکہ کی بات ہے, اسی طرح عرب ممالک کی بات ہے. ان تینوں فریقوں کے پاکستان پر اعتماد کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ پاکستان یہ کردار ادا کر رہا ہے, اس کردار کو ادا کرنے کے قابل ہوا ہے. اب اس کردار پر جو باہر کی بین الاقوامی رپورٹنگ ہے وہ تو آ چکی ہے. ابھی میں مثال کے طور پر CNN کو دیکھ رہا تھا تو CNN کا یہ کہنا ہے ان کے آرٹیکل میں کہ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر اور جنرل عاصم ملک جو ہیں وہ اس بارے میں رابطے میں ہیں. لیکن یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, آسان کام نہیں ہے. اور جہاں پہ پوری دنیا کا امن, استحکام, معیشت داؤ پہ لگی ہوئی ہے وہاں پہ پاکستان بھی براہ راست متاثرہ ملکوں میں سے ہے. ہماری اپنی بھی امن, سکون, معیشت سب داؤ پر ہے. تو اب ایک طرف ایران کی سخت شرائط ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے گارنٹی دو کہ دوبارہ حملہ نہیں ہوگا, مجھے تاوان دو, میرے نقصانات پورے کرو, امریکہ اس علاقے سے نکل جائے. دوسری طرف امریکہ کی سخت شرائط ہیں, وہ کہتا ہے کہ نیوکلیئر پروگرام نہ صرف ختم کرو بلکہ اس کا تمام میٹیریل جو ہے وہ میرے حوالے کر دو. درست ہو گیا. اب کیا اس کو مان لے گا ایران؟ یہ بھی دیکھنا ہے. 2003 میں تو فتویٰ دیا تھا خامنہئی صاحب نے, اور اب خامنہئی صاحب کے ساتھ وہ فتویٰ رہا یا آپ تو درست بات کہہ رہے ہیں زیغم صاحب, اسی طرح کیا دوسری شرائط کو ایران مانے گا, یہ آگے کی بات ہے. بالکل درست ہو گیا. رضا رومی صاحب, ابھی بات ہوئی امریکہ اور چین کی جو ماضی ہے یعنی کہ جو سفارتی راہیں کھلی اس میں بھی اسلام آباد کا کردار رہا. اب تہران اور واشنگٹن کے درمیان کس حد تک پاکستان یا اسلام آباد کا سفارتی کردار آپ سمجھتے ہیں کیا واقعی یہ طاقت رکھتا ہے کہ جنگ روکنے تک معاملات کو طے کر پائے گا یا جسٹ کہا جائے کہ پیغام رسانی اور ایک میسنجر کے رول کو مؤثر طور پر نبھا پائے گا؟ دیکھیے دونوں طریقے سے پاکستان کا کردار سامنے آیا ہے اور یقیناً پاکستان اس پوزیشن میں ہے, ایک یونیک پوزیشن ہے جو کہ میرے خیال سے کوئی اور ملک اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے جہاں پہ دونوں فریقین کے ساتھ ان کے تعلقات برابر کے اچھے ہوں. پاکستان کے تو بہت گہرے تعلقات ہیں ایران سے. ایک تو جغرافیہ جو ہے وہ اس کا بہت بڑا اثر ہے. پاکستان اور ایران پڑوسی ہیں مگر تاریخی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو ہر قدم کے اوپر پاکستان نے ایران کا ساتھ دیا, ایران نے پاکستان کا ساتھ دیا. بیچ میں تلخیاں بھی ہوئی ہیں, کچھ اختلافات بھی ہوئے, لیکن بالعموم ان دونوں ممالک نے اپنا رشتہ برقرار رکھتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ تہران کی یا ایران کی کوئی ایمبیسی نہیں ہے امریکہ میں, اور پاکستانی سفارت خانے کا ایک حصہ جو ہے وہیں پر کونسلیٹ سروسز جو ہیں ایران کے بہاف پر وہ دی جاتی ہیں وہاں پہ. ایران کے یہ اس حد تک ہماری ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے, اور یہی عالم پاکستان کا امریکہ
के साथ भी रहा है, मां सिवाय चंद अदवार के हमेशा ही अब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो है वो बड़े करीबी रहे हैं। वो जो भी आप कहें कि वो मतलब के लिए है, फायदे के लिए है, दुनिया ऐसे चलती है, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त की जो अमेरिकी इंतजामिया है वो पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ वो अच्छे ताल्लुकात की ख़्वाह है, बल्कि वो पाकिस्तान की मौजूदा लीडरशिप की कदर करती है। और इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके, मैं क्या दोहराऊं, नाज़रीन भी जानते हैं, कोई 10-15 बार तो वो तारीफें कर चुके हैं प्राइम मिनिस्टर की और फील्ड मार्शल की। तो इसका मतलब है कि एतमाद दोनों का हासिल है। और पाकिस्तान की तो एक खुद भी मजबूरी है आयशा, कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि ये जंग मजीद फैले। और अगर ये जंग जिस डगर पर चल रही थी आज से चंद दिन पहले तक, तो ये बड़ा वाज़े था कि गल्फ की जो रियासतें ख़ुसूसन सऊदी अरेबिया वो इस जंग में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि मतवातिर वहां पे हमले जारी थे। अगर ऐसा होता है तो आपको मालूम है कि इसके ऊपर भी तो बहस रही है और अभी भी मौजूद है कि पाकिस्तान को फिर सऊदी अरेबिया का साथ देना जो है वो पाकिस्तान की मजबूरी बनेगा, क्योंकि हमने एक माहिदा किया हुआ उनके साथ पिछले साल। और फिर पाकिस्तान एक पार्टीजान, एक फरीक बन जाता, जो कि खुद पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होता, पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक हालात है उसके लिए अच्छा होता। मेरे ख्याल से हेक्टिक डिप्लोमेसी पाकिस्तान की तरफ से भी हुई है बैक चैनल, क्योंकि खुद पाकिस्तान का इसमें इंटरेस्ट है। ईरान का, दुनिया का, अमेरिका का तो जो इंटरेस्ट होगा सो होगा। हमारा अपना कौमी मफाद जिसे कहा जाता है वो इसमें है कि ये जंग बंदी फौरन हो और कोई अमन की राह निकले। और अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान ऐसा कर पाएगा। देखिए, पाकिस्तान अकेला तो नहीं कर रहा, पाकिस्तान के साथ तुर्किया भी है, आपने जिक्र किया, मिस्र भी है, और वो भी मिलकर ईरान के साथ जो मुख्तलिफ शराइत है उनको वर्कआउट कर रहे हैं। अब क्या ईरान की जो शराइत है जो कि मैक्सिमलिस्ट होती हैं वो काबिल कबूल होंगी अमेरिका को? क्या उसको कुछ फेस सेविंग मिलेगी? क्या अमेरिका को कुछ फेस सेविंग मिलेगी? ये मुश्किल सवालात हैं जो कि अभी उनके ऊपर कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अभी ये राउंड्स होंगे टॉक्स के। आगाज है और अच्छा आगाज कहा जा सकता है। रज़ा रूमी साहब, शहजाद चौधरी साहब, मैं आपकी जानिब आऊं। पाकिस्तान की जानिब से भी कहा गया कि अगर फरीकैन का इत्तेमाद हो और फरीकैन का इत्तेमाद अहम है तो पाकिस्तान मेज़बानी भी करे और जहां जहां तक फैसिलिटेट कर सकता होगा वो ज़रूर करेगा। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान इस बहरान में वो किरदार अदा कर पाएगा कि खिते में या इस सूरत हाल में एक रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर दुनिया के सामने उभर कर सामने आए? बहुत बड़ा चैलेंज है रीजनल स्टेबलाइजर का तो, लेकिन बहरहाल एक नेक अमल है। जंग बंदी कराना किसी के साथ भी हाल में एक बड़ा अच्छा नेक अमल समझा जाता है, और अगर ओमान उसमें अपना हिस्सा डाल सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं डाल सकता। पाकिस्तान का भी उतना असर और रसूख है दुनिया के अंदर, अपनी जगह है कि वो ओमान की तरह अपना रोल अदा कर सकता है। लेकिन इसके दो हिस्से हैं। एक तो है सीज फायर, यानी जो 5 दिन की जंग बंदी है इसको फिर आगे तक जितना मुमकिन हो उतना बढ़ाया जा सके, ये पहला अमल होगा। अगर पाकिस्तान इसके ऊपर अपना फोकस रखे कि जो जंग बंदी है इसको थोड़ा सा पायदार लेवल के ऊपर से फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स आप कर लेते हैं और इसको बढ़ाते हैं और यहाँ पर जंग बंदी पर इंश्योर कराते हैं, और अमेरिका इसको भी अंडरटेकिंग लेते हैं कि वो इसराइल को भी रोकेगा तमाम हमलों से, तमाम किस्म की हरबी और जंगी मामलात से, तो फिर उसका मतलब है कि फिर एक स्पेस क्रिएट होती है जहां पर कि आप बाकी मामलात को देख सकते हैं। तो पाकिस्तान क्या, अगर जो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हमारा दोनों तरफ एक ताल्लुक कायम हुआ है और दोनों तरफ में हमारे इस वक्त कम्युनिकेशन है, तो दोनों तरफ से ये एश्योरेंस और ये अंडरटेकिंग लेना कि जंग बंदी 5 दिन के लिए नहीं बल्कि 1 माह के लिए, 4 हफ्ते के लिए, जितना भी हो उतना हमें करना चाहिए, पहला अमल। और अगर हम ये कर लें तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी पाकिस्तान के लिए। ये पहला जिसे कहते हैं बेबी स्टेप, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आ जाता है दूसरा मामला मुज़ाकरात का, कि अब ये जो पायदारी जो है इसकी जंग बंदी की और इसको मुस्तकिल लेवल के ऊपर लेके जाना, उसके बहुत सारे हिस्से हैं। मिसाल के तौर पर अच्छा ईरान का मुस्तकबिल क्या है, आपने हुर्मुज़ किस तरीके से चलेगी, तेल की और गैस की जो ट्रेड है वो कैसे होगी, उसके ऊपर कुछ सैंक्शंस होंगी या नहीं होंगी, ईरान की सैंक्शंस होंगी या नहीं होंगी, ट्रेड और टैरिफ्स और इस किस्म का जो कंट्रोल है क्या उसकी जगह बनती है यानी एक किस्म का एक डिफरेंट ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करना पड़ेगा तल्लकात का, और खासतौर पर मशरक़ वस्ता के अंदर। इन चीज़ों के लिए सिर्फ पाकिस्तान काफ़ी नहीं होगा, इसके लिए फिर एक लार्जर रिप्रेजेंटेशन जो होती है जिसके अंदर दुनिया के बड़े ममालिक सब मिल के बैठे, एक तरह से एक नया
رول بیسڈ آرڈر یا ایک نیا آرڈر کریٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. اس کے بعد جا کے اس کی کسی کو کوئی یقین آئے گا کہ جو معاملہ ہم لے کے چل رہے ہیں اس کا کوئی پائیدار حل موجود ہے. تو یہ وہ وقت ہے جبکہ شاید اکیلا پاکستان اس کے لیے کافی نہیں ہوگا. چین، روس، باقی ممالک ملا کے، امریکہ، ایران وغیرہ سب مشرق وسطیٰ کے ممالک اس وقت چلیں گے تو پھر جا کے ہم اس جگہ پہ پہنچ پائیں گے. اس میں بھلے آپ لیڈرشپ پھر کسی اور کو دے دیں. اب اس کی رسکس بھی ہیں کچھ ہمیں یاد رکھنی چاہیے. کیا کہ ہم یہ امن نہیں لا پاتے پاکستان، کیونکہ پاکستان نے بڑھ کے اپنے آپ کو سامنے تو لے آیا، دنیا بھی بات کر رہی ہے، کہ کیا کہ امن نہیں آتا. اس کے ڈاؤن سائڈ کیا ہوگی، فلپ سائڈ کیا ہوگی. کیا پھر پاکستان نے تو دیکھیے پاکستان کی کامیابی اب تک کیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو فاصلے پر رکھا ہے اس جنگ سے، ایران سے بھی، مشرق وسطیٰ سے بھی، امریکہ سے بھی، اور موقع نہیں دیا کسی کو کہ کوئی اس کے اوپر اتنی بڑی ڈیمانڈ کر سکے. اگر ہم خدا نخواستہ ناکام ہوتے ہیں، خدا نخواستہ ہم اس میں دھنستے ہیں اور پھر پھنس جاتے ہیں کوئی، اور پھر ہم اس کا کسی نہ کسی طریقے سے جنگ دوبارہ پھیلتی ہے اور ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں، تو پھر تو سراسر نقصان ہی نقصان ہوگا نا. تو یہ بہت بڑا رسک ہے. ہماری کامیابی اس میں تھی کہ ہم نے بڑا سیف ڈسٹینس رکھا ہوا تھا. کئی مرتبہ بیک بینچر بننے میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. جب آپ فرنٹ بینچر ہوتے ہیں نا سب کلاس میں آگے، تو سب سے پہلے سوال آپ ہی سے پوچھے جاتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے پاکستان کو اپنے ہیفٹ، اپنی جو کیپیسٹی ہے، استعداد ہے، صلاحیت ہے، بے شک بہت اچھی ہے، بہت اچھا کام کیا ہے اب تک، کمال کی بات ہے. لیکن ایک اپنی کیپیسٹی کے حساب سے پہلا کام کہ جنگ بندی پہ کام کیجئے، اس سے زیادہ آگے بڑھ کے، کیونکہ یہ معاملات بہت گمبھیر اور بہت سخت ہو جائیں گے. اور جب وہ گمبھیر اور سخت ہوں گے تو پاکستان کی اتنی سپائن نہیں ہے کہ ان چیزوں کا جو رد عمل ہے اس کو برداشت کرتا ہے. ہمارے تعلقات مشرق وسطیٰ سے تو نہیں خدا نخواستہ خراب ہو جائیں گے، ایران سے کیسے رہیں گے، امریکہ سے کیسے رہیں گے. اس وقت تو ہم بیلنس لے کے بڑے اچھے تعلقات لے کے چل رہے ہیں. خدا نخواستہ ناکام ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا. تو اس لیے یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی سیو کرتے ہوئے، لوگوں کو ساتھ شامل کرتے ہوئے، بھلے ان کو فرنٹ بینچ میں فرنٹ سیٹس دے دو، اپنے 2 قدم پیچھے بیٹھ جاؤ. اسی میں بہتری ہے کیونکہ پاکستان کی استعداد اس حد تک ہی ہے. ٹھیک. عامر صاحب، دنیا بھی اس وقت پاکستان کی صلاحیت پر بات کر رہی ہے. امریکہ کو دیکھا جائے تو پاکستان کی توازن برقرار رکھنے کی صلاحیت کو اپریشیٹ کرتا بھی دکھائی دیتا ہے کہ اس کو کانفیڈنس ہے. ایک جانب ایران ہے، ہمارے تہذیبی، مذہبی ہمسایہ ہے، جغرافیائی رشتے، دوسری طرف امریکہ ہے جو ایک سپر پاور ہے، اس کے ساتھ بھی کئی طرح کے ادوار اور کئی طرح کے تعلقات ہمارے رہے. کیا پاکستان کے لیے یہ سچویشن ایک تاریخی موقع ہے یا پھر ایک خطرناک امتحان ہے؟ دونوں چیزیں ہیں عائشہ، اور میرا خیال ہے کہ جو ہمارے ساتھیوں نے اس ساری صورتحال کا احاطہ کیا ہے اس میں وہ دونوں اطراف جو ہیں وہ بہت واضح ہو گئی ہیں. دیکھیے، ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی جو پاکستان کو اس سچویشن میں لے کر آئی ہے جہاں ساری دنیا اس کی اہمیت کا اعتراف کر رہی ہے، وہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان ان فریقین کا مزاج بہت اچھی طرح سے پاکستان نے ان کو سمجھ لیا ہے. اس کو اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہے کہ کہاں خوش آمد سے کام اپنا چلانا ہے اور کہاں ذرا سنجیدگی سے کام لینا پڑے گا اگر بات کو آگے بڑھانا ہے. اور یہی وجہ بنی ہے اس اعتماد اور اس بھروسے کی کہ جو دونوں طرف سے پاکستان کے اوپر ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن اس کے انڈر لائنگ آل آف دیٹ عائشہ، یہ آئی تھنک سب سے زیادہ ہائی سٹیکس گیم جو ہے ابھی تک پاکستان نے اپنی 78 سالہ زندگی کے اندر میری نظر میں جتنے بھی خطرات دیکھے ہیں، یہ شاید اس میں سے سب سے زیادہ اس کو میں ایک ہائی سٹیکس گیم سمجھتا ہوں. اور اس کی وجہ بڑی آبویس ہیں، ہمارے ساتھی ان کا ذکر بھی کر چکے ہیں. دیکھیں، اگر یہ جنگ نہیں رکتی ہے اور یہ زیادہ دیر چلتی ہے، جس سے تیل کی عالمی منڈی جو ہے بڑی دیر تک ڈی سٹیبلائز رہتی ہے، تو دیکھیں باقی ملکوں میں تو جو ہوگا وہ ہوگا. پاکستان اپنی معاشی کمزوریوں کی وجہ سے وہ باقیوں سے کہیں زیادہ ایکسپوزڈ ہے اور اس کی معیشت جو ہے اس کو تباہی کی طرف دھکیل دیا جائے گا. پھر ظاہر ہے کہ جو سعودی عرب کے ساتھ اس کا وہ پیکٹ ہے، وہ بھی اس کو اپنی زندگی کا 78 سالہ زندگی کا مشکل ترین فیصلہ کرنے پر مجبور کر سکتی ہے اگر یہ جنگ نہیں رکی. اور اس بات سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے اندر بھی ایک ایسا طبقہ ہے جس کے لیے حکومت سے مخالفت اور ریاست سے دشمنی کے بیچ میں تفریق کرنا اب مشکل ہو گیا ہے. تو اس کی موجودگی کے اندر یہاں پر اگر کوئی مس سٹیپ ہوتا ہے تو وہ پاکستان کو اس کی بہت ہی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہوگی. اس طرح کی سالسی نہیں ہے جو کہ ماضی میں ہم نے ناروے کی جانب سے سری لنکا جیسے ملکوں میں دیکھی ہے، جہاں سری لنکن اور تامل ٹائیگرز کے بیچ میں وہ 12 سال تک ایک سالس کے کردار میں رہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. یہ ایک بہت ہائی سٹیک سالسی ہے جس کے اندر کامیابی، جیسے میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں شہزاد چودھری صاحب سے، کہ
पाकिस्तान की कामयाबी सिर्फ इतनी है कि वो इस 5 दिन को पहले 15 दिन करे और फिर कोशिश करे कि वो 30 दिन चले, क्योंकि ये जितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है उसको सिर्फ वक्त के साथ साथ रिजॉल्व किया जा सकता है। जिस एक्सट्रीम पोजीशन से मुज़ाकरा शुरू होते हैं, और हमेशा मुज़ाकरात एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू होते हैं, उनको उन एक्सट्रीम पोजीशंस को सामने रख के एक दूसरे को करीब लाने में बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो दरकार होता है। तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त सारे का सारा फोकस जो है वो टाइम बाइंग के ऊपर होना चाहिए, और अगर पाकिस्तान ऐसा ना कर सका तो ये मेरा ख्याल है एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल होगी पाकिस्तान के लिए। इसलिए जो पाकिस्तान के स्टेक्स है, व्हाट्स एट स्टेक फॉर पाकिस्तान, आई थिंक उसका अमेरिका को भी बहुत अंदाज़ा है, ईरान को भी बहुत अंदाज़ा है, पाकिस्तान के लिए भी बहुत क्लियर है। सो इट्स नॉट समथिंग जो कि अगर हो गया तो बहुत अच्छा है, और अगर ना हुआ तो चलें देखते हैं कि फिर क्या होगा। आई थिंक इट हैज़ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज आइदर वे। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे तवानाई वसाइल, यानी कि जो जंग जारी है आलमी मईशत और तवानाई वसाइल को नुकसान दे रही है, तो वहीं पाकिस्तान भी मुतासिर हो रहा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से कुछ तजावीज़ दी गई हैं, उन पर फैसला लिया जाना है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से तवानाई बहरान को हैंडल करने की ज़रूरत है। इन्हीं तजावीज़ पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के असरात के तनाजुर में महकमा तवानाई पंजाब ने सूबाई हुकूमत को नई सिफारिशात भिजवा दी हैं, जिनमें फ्यूल राशनिंग समेत मुतअद्दिद तजावीज़ शामिल हैं। 15 अप्रैल तक तालीमी इदारों में मज़ीद छुट्टियाँ और स्कूलों में हाइब्रिड निज़ाम तालीम, पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन या डिजिटल सिस्टम मुतारिफ करवाने की तजवीज़, मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन की फराहमी, निजी इदारों के लिए वर्क फ्रॉम होम के लिए सख्त हिदायत, गैर ज़रूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी, मेट्रो और बस सर्विस बढ़ाने पर जोर, LED बिलबोर्ड्स और आराइशी लाइट्स बंद करना, रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स मुतबादिल मोड पर चलाने और मार्केट औकात कार को मज़ीद महदूद करने की तजवीज़ भी पेश की गई है। ये तमाम तजावीज़ बज़ाहिर इस बात की अक्कासी करती हैं कि हुकूमत तवानाई के मुमकिना बहरान को संजीदगी से ले रही है और फौरी तौर पर खपत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। फ्यूल राशनिंग सिस्टम हो, वर्क फ्राम होम हो और गैर ज़रूरी सरगर्मियों पर पाबंदी जैसे इक़दामात कलील मुद्दती दबाव कम करने में तो मदद कर सकते हैं, ताहम सवाल यह है कि क्या ये इक़दामात अपनी मौजूदा शक्ल में काफ़ी हैं? हकीकत यह है कि इनमें से ज़्यादातर तजावीज़ सिर्फ खपत कम करने पर मरकूज है, जबकि तवानाई बहरान का असल हल सिर्फ तलब को महदूद करने में नहीं बल्कि सप्लाई को बेहतर बनाने और निज़ाम की कमज़ोरियों को दूर करने में भी है। अगर फ्यूल राशनिंग मुतारिफ कराई जाती है तो इसके लिए एक शफाफ और मौसर डिजिटल निज़ाम नागुज़ीर है। इसी तरह से तालीमी इदारों की बंदिश या फिर हाइब्रिड निज़ाम एक वक्ती हल तो हो सकता है, मगर इसके साथ मुतबादिल तालीमी ढांचे को मजबूत बनाना भी ज़रूरी होगा ताकि तलबा का तालीमी तसलसल मुतासर ना हो। कारोबारी सरगर्मियों पर पाबंदी के साथ ये पहलू भी अहम है कि मईशत की रफ्तार मुकम्मल तौर पर सुस्त ना पड़े। माशी माहिरीन के मुताबिक हुकूमत को सिर्फ हंगामी इक़दामात तक महदूद रहने के बजाय तवानाई के मुतबादिल ज़राए, ख़ास तौर पर सोलर एनर्जी और मकामी सतह पर बिजली की पैदावार के फ़रोग़ पर भी फौरी तवज्जो देना होगी। ऐसे में अहम सवाल यह है कि इन तजावीज़ को मज़ीद मौसर बनाने के लिए क्या इजाफी इक़दामात किए जा सकते हैं। पैनल से जानेंगे कि इन तजावीज़ में मज़ीद बेहतरी किस तरीके से या कैसे लाई जा सकती है। सवाल इस तरह से, पंजाब फ्यूल राशनिंग, हाइब्रिड तालीमी निज़ाम, वर्क फ्राम होम, तकरीबात पर पाबंदी, मार्केट्स जल्द बंद करने की तजावीज़, क्या ये इक़दामात तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए काफ़ी हैं? ज़ैगम साहब, कुछ तजावीज़ जो हैं, जैसे अगर मार्केट्स बंद होती हैं तो फिर मसाइल खड़े होंगे, और तालीमी निज़ाम या साल में तो इतनी छुट्टियां हैं कि समझ नहीं आती कि कब स्कूल खुल रहे हैं और कब बंद हैं। कभी स्मोग है, ये जंग की सूरत हाल है, यहाँ तो बसंत में भी पंजाब पर छुट्टियां रहीं, गर्मियों की छुट्टियां, सर्दियों की छुट्टियां, बहार की छुट्टियां, ख़ज़ां की छुट्टियां, ये कोई है हमारे पास मुतबादिल निज़ाम कि निज़ाम चलता भी रहे और हम ये कॉस्ट कटिंग जैसे मामलात या फिर एनर्जी एफिशिएंट, फ्यूल एफिशिएंट भी हो जाएं? इस वक्त लगता है मुझे कम अज़ कम इस्लामाबाद के पॉलिसी मेकर्स ये समझ रहे हैं कि जंग शायद हज़ारों किलोमीटर दूर है, तो जंग पाकिस्तान के अंदर आ चुकी है। अगर आप माशी हवाले से देखें, अगर आप इंसानी हवाले से देखें, अगर ये जंग आगे चलती है तो पाकिस्तान की तारीख़ में हमने शायद ऐसा बहरान नहीं देखा होगा जैसा बहरान आने का अंदेशा है। तो ऐसे मौके में आप दाद दीजिए एक सूबे को कि एक सूबा है वो, यानी 5 यूनिट्स में से 4 जो हैं वो फेडरेटिंग यूनिट में से और एक फेडरेशन में से, इन 5 में से सिर्फ एक है जो कम से कम इस बात पे सोच रहा है, इस वार टाइम जो बहरान है उस पर गौर कर रहा है और बका की तदबीरें सोच रहा है।
کہ آگے جو شدید قلت تیل کی پیدا ہو سکتی ہے اور جو شدید قیمت اوپر بڑھ رہی ہے اسے کیسے نمٹا جائے، کس طرح کے سروائیول ٹیکٹکس بنائے جائیں اس بدترین بحران سے نمٹنے کے لیے، کیسے تیار ہوا جائے۔ اب یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک صوبہ کر سکتا ہے۔ درست۔ راشننگ تو ناگزیر ہے، لیکن جو اگلی بات ہے کہ راشننگ کہاں کی جائے، کیسے کی جائے، درست۔ کس سیکٹر کو پرائرٹائز کیا جائے، کس سیکٹر کو کم کیا جائے۔ ضروری ہے کہ پرائیویٹ موومنٹ کو، کاروں کو کم کیا جائے، موٹر سائیکلوں کو کم کیا جائے، بسوں کو پروموٹ کیا جائے، پبلک ٹرانسپورٹ کو پروموٹ کیا جائے، اور ایجوکیشن کو ہر صورت میں پرائرٹائز کیا جائے۔ دیکھیں، یہ وہ نسل ہے جس کی تعلیم پہلے کووڈ برباد کر چکا ہے، سوشل میڈیا تباہ کر چکا ہے۔ ہم مزید اگر یہ سکول بند کریں گے تو اس نسل نے کل کو پاکستان کو چلانا ہے، سنبھالنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ پوری نسل ہی تعلیمی طور پر ڈس فنکشنل ہو اور کل کو یہ پاکستان کو چلا ہی نہ سکے۔ ہمارا سب سے بڑا جو بحران ہے اس ملک کا یہ بن جائے کہ اس کا نظام ایک ایسی نسل کے ہاتھ میں ہو جس کی تعلیم انتہائی کمزور ہے، جس کی تعلیمی بنیاد ہی نہ ہو۔ ایک ہی فیصلہ کر دینا کہ پورے صوبے میں اسکول بند ہوں گے، یہ کہاں کی بات ہے؟ وہ گاؤں کے اسکول جہاں 100% بچہ پیدل چل کے آتا ہے، سائیکلوں پہ آتا ہے، نیبرہڈ کا اسکول ہے، اس کو آپ نے کس کھاتے میں بند کر دیا جہاں ایندھن کا 1 لیٹر بھی نہیں بنتا؟ تو آپ ہر ضلع کو انڈیپینڈنٹ کریں کہ وہ دیکھیں ان اسکولوں کو کس طریقے سے مینج کرنا ہے اور کوشش کریں کہ اسکول بند ہی نہ ہو۔ لیکن یہاں سے گفتگو کی ضرورت ہے کہ تمام صوبے اور مرکز مل کر بیٹھیں اور اس بحران کے بارے میں سوچیں اور اس کو پرائرٹائز کریں اور اس کا کوئی فریم ورک بنائیں۔ درست ہو گیا۔ شہزاد چودھری صاحب، کیا مسئلہ صرف کھپت کم کرنے کا ہے یا پھر جو ہماری توانائی پالیسیز ہیں ان میں بھی کوئی بنیادی خامیاں موجود ہیں، وہاں سے بھی کریکشن کی ضرورت ہے؟ یہ ٹائم ایسا ہے کہ ہمیں ہر جگہ کریکشن کے اوپر جانا شروع کرتے ہیں۔ نہیں، وہ آپ کی بات صحیح ہے۔ توانائی کا تو خیر ایک ایسا میس ہے، ایک ایسا بحران ہے ہمارے پوری پالیسی کے اندر کہ اس کو تو جڑ سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ جب اتنا بڑا مسئلہ پڑ جائے تو اس کو کرنا غیر ممکن نہیں رہتا۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو میں ایکچوئل میں کہنے لگا تھا کہ جب اگر وفاق نے ان چیزوں کا نہیں احاطہ کیا تو یہ ایک صوبہ پنجاب جو ہے اس نے کس طریقے سے ان تمام عوامل کی طرف اپنا دھیان کر دیا۔ وہ زیغم صاحب نے بتایا کہ وہ آگے سوچتا ہے، بہت بہتر ہے وفاق سے، تو اس لیے میں اس کے بارے میں تو چلیں کچھ نہیں کہتا۔ جب 355 روپے قیمت ہم نے لگائی تھی، اس کی گورنمنٹ نے لگائی پیٹرول کی، تو کیا مقصد تھا اس کا کہ جو یوزر ہے، جو کسٹمر ہے، اس کو پرائس آؤٹ کر دیا جائے، یعنی قیمت اتنی بڑھا دو کہ لوگ استعمال کرنے والے کم ہو جائیں۔ اب ہم سب لوگ سڑکوں پہ ہم ٹریول کرتے ہیں، آگے پیچھے جاتے ہیں، مجھے بتائیے کوئی آپ کو کہیں پہ تھوڑی سی کمی نظر آتی؟ 355 ہو یا 500 روپے لیٹر ہو، نہ موٹر سائیکل کم ہے، نہ کاریں کم ہیں، نہ ٹریفک کم ہے، نہ کہیں پہ کوئی فرق۔ شہزاد صاحب اگر آپ 1 سیکنڈ مجھے دیں تو فگر بڑے انٹرسٹنگ ہے جو میں نے پیپرز میں دیکھے آج میں ہی۔ خیبر پختونخوا میں سیاح جو ہیں وہ 2,62,000 داخل ہوئے ہیں یہ پچھلے 3 دن میں تفریح کے لیے۔ سوات میں 1,86,000 ہیں، مری میں 70,000 گاڑیاں انٹر ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو یہ کسٹمر پرائس آؤٹ ہونے والا نہیں ہے، اس کو پرائس آؤٹ خود سے کیپٹل جو مارکیٹ ہے وہی پرائس آؤٹ کرے گی۔ آپ یا تو 500 روپے پہ لے جائیں، خیر وہ 500 روپے پہ لے کے جائیں گے تو پھر باقی معاشی جو اثرات ہیں وہ اتنے زیادہ انفلیشنری پریشرز آ جائیں گے کہ بالکل کنٹرول میں آپ خود اپنے ہاتھ سے آگ لگا رہے ہوں گے۔ تو چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو بھی صحیح قیمت بنتی ہے، لیکن یہ کسٹمر جو ہے جو آپ کا استعمال کرنے والا ہے یہ رکنے والا نہیں ہے۔ ہائی ہم نے طے کر لیا۔ شادیوں پہ کمی آپ نے دیکھی کہ کسی طریقے سے کوئی اس پہ زیور و باقی جو آرائش ہے اس کے اوپر کوئی کمی دیکھی ہے؟ اتنے لوگوں کا کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ گڈ ساؤنڈنگ، نائس ساؤنڈنگ نعرے جو ہے نا، جو آن لائن ورک فرام ہوم، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ ہم جیسے کہ امریکہ کے ہم پلہ ہیں ہر چیز کے اندر۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اعلانات ہوتے ہیں نا، یہ الفاظ ہوتے ہیں جو اس کے اوپر عمل کرنا ہے یا جو تعمیل ہے وہ عمل ہوتا ہے۔ تو جہاں پر آپ کے نعروں میں اور گفتار میں اور کردار میں اور الفاظ میں اور عمل میں اتنا گیپ ہو، وہاں پر نعرے کھوکھلے ہی رہ جاتے ہیں۔ تو میرا اپنا خیال یوں ہے کہ مارکیٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ لوگ کس حد تک کنٹرول میں، قابو میں رہتے ہیں، ورنہ یہ جو صرف باتوں سے اور گفتار سے ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ہمارا نظام ایسا نہیں ہے جہاں پہ جس کا تعلق ہے، جس کو پیٹرول چاہیے جا کے ڈلوا ٹھیک ہو گیا، وہ ٹکٹ دیں گے، کتنے ٹکٹ دیں گے، کس کو روکیں گے، کس کو ہم کہیں گے کہ نہیں میرا بندہ اس کو دے دو۔ تو سارا اصل حقیقت کو بھی دیکھا کریں۔ یہ جو چیزیں ہیں نا جو کہ ہم خام خواہ ایک نعروں کے طور پہ سامنے رکھتے ہیں، وہ حقائق سے بہت دور ہیں اصل میں۔ ٹھیک ہے جی، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بڑھائیں گے۔
پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. عامر احمد خان صاحب, جو تجاویز پنجاب میں زیر غور ہیں, کیا اسے کہا جا سکتا ہے کہ جامع توانائی حکمت عملی کا حصہ بن جائیں گی, یا فوری ریلیف کے ساتھ طویل المدتی کوئی بنیاد, کہتے ہیں نا کہ آپ کو ایک موقع مل رہا ہے کہ آپ وہ بھی چیزیں بھی درست کر لیں جو کہ نہ ہو پا رہی ہوں, کیا کوئی یہ صورت بھی بن سکتی ہے, صرف وقتی دباؤ کو محدود کیا جائے گا؟ میں اس کو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم یا میڈیم ٹرم میں بھی دیکھنے کو تیار نہیں ہوں, کیونکہ ان کا جو اوور آل اثر ہے وہ سوائے اس کے کہ آپ کی روزمرہ کی معاشی اور سماجی زندگی جو ہے اس کے اندر بہت بڑی ڈسرپشنز کاز کرے گی, اس سے آپ اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. کیونکہ دیکھیں, اگر تو یہ پولیٹیکل اویئرنیس اور اکنامک اویئرنیس کی بنیاد کے اوپر اس طرح کے فیصلے کیے جاتے نا, تو میں تو کب سے کہہ رہا ہوں عائشہ کہ کئی سال پہلے فیول کی راشننگ ہو جانی چاہیے تھی اس ملک کے اندر. یہ تو نہیں ہوا نا کہ یہ جنگ چھڑنے سے پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ پاکستان کو یہ مصیبت پڑ گئی ہے. جب یہ جنگ نہیں چھڑی تھی, $60-70 کی بیرل کی قیمت تھی, اس وقت پاکستان کون سا اپنے پیسوں سے لے لیتا تھا پیٹرول. بات یہ ہے کہ ہم دیوالیہ قوم ہیں ایک, اور ہماری دیوالیہ معیشت ہے, لیکن ہم نوابوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں. ہم اس چیز کو چھوڑتے نہیں ہیں, اور حکومتیں جو ہیں وہ جب ان کو یہ سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں تو وہ اتنی گھبرا جاتی ہیں اس کی پولیٹیکل فال آؤٹ کی وجہ سے کہ یہ تو بڑا غیر مقبول ہوگا یہ فیصلہ. اس میں کیا غیر مقبول ہونے کی بات ہے؟ اگر آپ لوگوں کو کہیں کہ دیکھیں اپنی چادر کے مطابق ہم پاؤں پھیلائیں, اور ہماری چادر اب اتنی سکڑ چکی ہے کہ شاید ہمیں ابھی بہت عرصے تک ٹانگیں جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا. دوسری چیز جس کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں, اور وہ اس لیے نہیں کہ یہ میں ایک تجزیہ کار کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں عائشہ, میں تو خود ڈیجیٹل ایجوکیشن کے میرا کام ہے اس کے اندر, میں بڑا ہیویلی انوالوڈ ہوں. ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ پاکستان, ہمارا معاشرہ, ہمارے اسکول, ایک بہت اوور ویلمنگ اکثریت جو ہے ہمارے اسکول کی, وہ کسی قسم کی ریموٹ ٹیچنگ یا ہائبرڈ نظام تعلیم کے لائق ہی نہیں ہے. اس کے اندر وہ قابلیت ہی نہیں ہے, اس کے اندر وہ ہمارا معاشی اور ہمارا سماجی سٹرکچر ہی ایسا نہیں ہے کہ یہ کبھی بھی آج سے سال بعد, آج سے 5 سال بعد یہ کبھی بھی کامیاب ہو سکے. تو برائے مہربانی میری تو ایک ہی درخواست ہوگی کہ جی آپ نے جو مرضی کرنا ہے کر لیں, یہ نظام تعلیم کے ساتھ ایسے نہ کھیلیں, اسے چلتا رہنے دیں, باقی ایریاز کے اندر پرائیورٹائز کر دیں, لیکن ایجوکیشن کے ساتھ یہ اس طرح کے ڈرامے نہ کریں. ٹھیک. رضا رومی صاحب, کیا یہ اقدامات عام شہری کی مشکلات میں مزید اضافہ نہیں کریں گے, تو پھر حکومت اس کا توازن کیسے برقرار رکھ پائے گی؟ افسوس کی یہ بات ہے کہ جو آپ نے اعداد و شمار بتائے ہیں کہ اس طرح سے عوام پر یا لوگوں پر اثر نہیں پڑ رہا ہے, جتنے ہزاروں لاکھوں گاڑیاں جو ہیں وہ ابھی بھی سیاحت کی غرض سے فیول کنزیوم کر رہی ہیں وغیرہ وغیرہ, تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو ابھی تک ادراک نہیں ہوا کہ ایک ایمرجنسی سچویشن لاحق ہے. اور یہ غالباً ایک چیلنج ہے, اور میرے خیال سے یہ بڑا سوال یہ ہے کہ اس کو کس طرح سے لوگوں میں اس بات کو جیسے کہنا چاہیے ان کو شعور دیا جائے اور ان کو آگاہی دی جائے کہ اس وقت آپ کو ریشننگ بھی کرنی ہے اور ایک بہت ہی غیر معمولی صورتحال کا سامنا بھی کرنا ہے. اللہ کرے کہ امن کی کوششیں کامیاب ہو جائے, لیکن فرض کیجئے کہ نہ ہوئی اگر, تو پھر تو ایک بہت سنگین قسم کا بحران جو ہے وہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گا. پاکستان تو سب سے آگے ہوگا, کیونکہ اب تو ہم تقریباً 80% سے زیادہ تیل ہمارا امپورٹ ہوتا ہے, اور اگر یہ جو ڈسرپشنز آئی ہیں گلوبل سپلائی چین میں, یقیناً پاکستان بھی متاثر ہوگا, اور خصوصاً گاڑیوں کا اور پبلک ٹرانسپورٹ کا اور عام ٹرانسپورٹ کا نظام جو ہے وہ امپیکٹ ہوگا. تو اسکولوں کو ایز سچ بند کرنے سے کوئی مجھے نہیں معلوم کہ کتنا اس کا اثر ہوگا. غالباً کوئی انہوں نے کی ہوگی کیلکولیشن, لیکن یہ کہیں بڑا اب ایک چیلنج ہے عائشہ, فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بھی, پروونشل گورنمنٹس کے لیے بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے لیے بھی, کہ وہ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کرے, نہ کہ صرف تنقید برائے تنقید کا جو ایک روش ہے ہمارے میڈیا میں اس کو برقرار رکھے. درست ہو گیا جی, عوام کو شعور اور آگاہی دینا ضروری ہے. وہیں سب نے یہ کہا کہ تعلیم کو پرائیورٹائز کرنا ضروری ہے. اضلاع تک بے شک اسے چھوڑا جائے, قریب اسکول ہیں تو وہ اسکول کھل جائیں, دور اسکول ہیں, انٹرنیٹ کی سہولت ہے تو ہائبرڈ جایا جائے, مگر تعلیم کو پرائیورٹی بنایا جائے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.